الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. محترم ناظرین، آپ کے سامنے الحمدللہ ہمارے اس سلسلہ دروس میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے چند پہلو، کچھ چیدہ پہلو آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی آج بتوفیق اللہ کی مدد اور نصرت سے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آج ایک پہلو آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ واللہ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے، بلکہ ہر وقت، کیونکہ کامیابی اور کامرانی تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے پہ ہیں۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر چلتا ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی وہ سرخر و کامیاب اور کامران ہے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کے ایک پہلو کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ یقیناً آج ہمیں وہ پہلو بہت ہی کم پایا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنا ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اتنی ہی زندگی ہماری مشکل اور کٹھن ہوتی جا رہی ہے۔ معاملات حل نہیں ہوتے نظر آتے، پریشانیاں ہر وقت دامنگیر رہتی ہیں، جہاں بھی دیکھیں پریشانیوں کے یہ سائبان ہمارے اوپر کھڑے رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے دور ہو چکے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو جو آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت آسانیاں کرنے والے، آسانیاں پیدا کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ہر معاملے میں آسانی در آسانی طلب کی ہے، تلاش کی ہے۔ کوئی ایسا موقع، دو ایسے معاملے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یختار ایسر منہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آسان معاملے کو لے لیتے تھے۔ کیوں؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے کہ یہ امت ہے، یہ پوری امت ہے جو اس پر عمل کرے گی۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ وفی روایہ عند کل وضوء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ تکلیف میں آ جائیں گے، تنگی میں آ جائیں گے، تو میں ان کو حکم دیتا لازمی طور پر کہ جب بھی وضو کرنا ہے، نماز کے لیے آنا ہے تو مسواک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جان لیا کہ ظاہری بات ہے، کبھی مسواک گر گیا، کبھی بھول گئے، کبھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو وضو کرنے کے لیے اب وہ چیز لازم ہو جائے تو وہ وضو کرنے والا یا تو تلاش کرے، ڈھونڈے، پھر جائے، پھر آئے، تب تک نماز نکل جائے، یہ ساری پریشانی۔ آپ نے فرمایا میری امت پر اگر اس مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو یہ چیز لازم کر دی جاتی۔ آپ نے نہیں کی کہ کہیں امت پر مشقت پیدا نہ ہو، آسانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا، اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری نیت ہوتی کہ آج میں نماز لمبی کروں گا، قرات لمبی کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرات کرتے۔ اسی اثناء میں دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات میں تخفیف کر لیتے۔ کیوں؟ کہ فرمایا کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی والدہ پریشان ہوگی، اگر میں نے قرات لمبی جاری رکھی تو اس کی والدہ اور پریشانی میں ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لمبی قرات کر رہے تھے، کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات کو چھوڑ کر آپ نے سورۃ کوثر جو سب سے چھوٹی سورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلاوت فرما دی، امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بنایا اس لیے نہیں بھیجا کہ میں لوگوں کے لیے مشقت پیدا کروں، بلکہ مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ امت کو وعظ فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے،
فرماتے ہیں بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، آپ فرماتے ہیں خوشخبریاں دو، نفرتیں مت پھیلاؤ، آپ فرماتے ہیں آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں لوگوں کے لیے مت پیدا کرو۔ آج ہمارے قول اور فعل اور عمل کے ساتھ لوگوں کے لیے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، بڑی تنگیاں ہو جاتی ہیں ہماری وجہ سے، اور واللہ ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگوں کے لیے تکلیف پیدا ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کو ہم اذیت دے رہے ہیں، تنگیاں پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، ان کے آنے میں، ان کے جانے میں، ان کے معاملات میں، ان کے کاروبار کے اندر، کتنے اعتبار سے ہمارے اعمال کی وجہ سے لوگوں کے لیے مشقتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ فرمایا جب آپ کے لیے پانی نہ ہو تو امت کے لیے تنگی نہیں کہ جائیں، فرمایا کہ جاؤ اور جا کے پاک مٹی سے وضو کر لو۔ جب پانی کو استعمال یعنی پانی نہیں ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتے، یعنی بیماری زیادہ ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے، یا پانی تک رسائی نہیں ہے، تو فرمایا پھر بھی اجازت ہے کہ تیمم کر لو۔ سبحان اللہ، یہ بھی معاملہ بیان فرما دیا کہ اگر ایسی جگہ پر ہو، مسجد میں آنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، مسجد میں آنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، اور وقت نماز کا ہو رہا ہے، مسجد میں پہنچنے تک تو آپ کی جماعت بھی نکل جائے گی، اور فرمایا کہ وقت بھی نکل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں پر بھی اس کو نماز کا وقت پا لے، اور پھر فرمایا اسی جگہ پر وہ نماز پڑھ لے تو وہ مسجد وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یہ پوری زمین اللہ نے میرے لیے پاکیزہ کہ طہارت کے لیے بھی بنا دی، کہ پانی نہیں تو تیمم کیا جا سکتا ہے، اور کسی جگہ پر بھی اگر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ امت کے لیے آسانیاں، پہلے لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں نہیں تھی، اس امت کے لیے آسانیاں کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز بہت تاخیر سے کی، آدھی رات تک، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، عورتیں اور بچے سونے لگ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وقت ہے عشاء کی نماز کا، لیکن اگر مجھے بوڑھے بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں لازم کرتا کہ اس وقت ہی اس نماز کو ادا کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اس کی فضیلت ضرور بیان فرمائی، لیکن ایسا معاملہ نہیں کیا تاکہ کہیں بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے تکلیف اور مشقت کا باعث نہ بنے کوئی معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث کے الفاظ ہیں، ایک آدمی آیا اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں فلاں آدمی کی وجہ سے فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو پاتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اتنی لمبی قرات کرتا ہے، میں تھک جاتا ہوں، یعنی معاملات اتنے بہت پیچیدہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ناراض ہوئے کہ کبھی میں نے اتنا ناراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان منکم منفرین، فرمایا کہ لوگوں تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو لوگوں کو نفرتیں دلا دیتے ہیں، تنگیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو فرمایا کہ اس کو چاہے تخفیف کرے۔ تخفیف کا ہمارا یہ نہیں کہ رکوع اور سجود پورا نہ ہو، جس طرح آج ہمارے ہاں بڑی تیزی ہوتی ہے کہ رکوع بھی جائے، رکوع سے سیدھا نہیں ہوا ڈائریکٹ سجدے میں، سجدے سے ابھی سیدھا نہیں ہوا دوسرے سجدے میں چلے گیا، ایسے نہیں، بلکہ قرات کے اندر تخفیف مراد ہے، قرات کے اندر تخفیف مراد ہے، ان رکوع اور سجود کے اندر مراد نہیں کہ بس ایسے اس کو جلدی جلدی گزارنا، یہ نہیں مراد۔ تو قرات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخفیف کر لو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرما دی، امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ لوگوں کے لیے مشقتیں پیدا مت کرو، آسانیاں پیدا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رخصت بتایا کہ فرمائیں کہ روزہ آپ پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ ماہ مبارک ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، لیکن امت کے لیے یہ بھی ایک آسانی پیدا کر دی گئی، اگر کوئی بندہ استطاعت نہیں رکھتا، یا کوئی سفر میں ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے، مثال کے طور پر اگر عورتوں کے ایام مخصوصہ ہیں تو وہ ان کی قضا بعد میں رکھیں گی، دیں گی، ابھی ان کے لیے رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھیں، یہ بھی شریعت کے اندر ان کے لیے آسانی ہے، یہ بھی شریعت نے آسانی فرما دی۔ سبحان اللہ، شریعت نے کتنی، یعنی بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کے آئے، امت کے سامنے پیش کیا کہ فرمایا جب سفر میں ہو، جو 4 رکعت والی نماز ہے فرمائے وہ 2 رکعت پر کر کے پڑھ لو، اگر آپ سفر میں ہیں تو 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی رخصتیں ہیں جو شریعت نے دی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ فرمایا قوموا للہ قانتین، نماز کے لیے قیام لازم ہے، واقیموا الصلاۃ، قیام رکن ہے نماز کے لیے، لیکن اگر کوئی بندہ قیام نہیں کر سکتا تو آپ نے کیا فرمایا کہ فصلی قاعدا، فرمایا کہ بیٹھ کے نماز پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو فعلی جنب، تو فرمایا لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ یہ ساری رخصتیں ہیں، یہ ساری آسانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں تھے، لوگ بھی روزے میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے روزوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا لوگوں کے سامنے اور اس کو پیا، برتن کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیا، روزہ افطار کیا، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے بھی افطار کیا، حالانکہ یہ شام کے قریب یعنی ٹائم تھا، ظہر کے بعد کا وقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو لوگوں نے افطار کر دیا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اب باقی تھوڑا ٹائم رہ گیا، چلو روزہ پورا کر لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، روزہ افطار کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ایسے دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ یوں اس کا سایہ کر کے وہ گرا ہوا ہے، تو پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اس بندے نے یہ بات کہی ہے، نظر مانی کہ اللہ کے لیے وہ سایہ میں نہیں بیٹھے گا، وہ دھوپ میں بیٹھا رہے گا، تو آپ نے فرمایا اس کو کہو کہ سائے میں آ جائے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی کو کہ وہ دو اس کے بچے ہیں جو ایک دونوں طرف سے اس کو لے کے چل رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا، آپ نے فرمایا اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اس کا ماجرا یہ ہے کہ اس نے نظر مانی اور کہا کہ میں نے اللہ کے لیے پیدل جا کے حج کرنا ہے، جو بھی معاملہ کرنا ہے، سواری نہیں کرنی، سواری پہ نہیں بیٹھنا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ خود کو عذاب دینے سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی جو خود کو اتنی تکلیف دے رہا ہے اس سے اللہ بے نیاز ہے، اللہ مستغنی ہے اس بات سے، کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، کیوں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے، جبکہ اللہ نے اس کو پابند نہیں بنایا ہے، اللہ نے تو اس کو رخصت دی ہے۔ جب اللہ نے رخصت دی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو اللہ تمہیں رخصت دے دے اس کو رخصت کو لے لو، جس طرح اللہ ناپسند کرتا ہے کہ کوئی جو اس کے ناپسندیدہ چیزوں کو کیا جائے، اسی طرح اللہ کی رخصتوں کو لیا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے جس طرح اس کے شان کے لائق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے یہ آسانیاں بیان کر رہے ہیں، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، باقی عبادات کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، ایک آدمی نیا مسلمان ہونے آیا اور آ کے سوال کرنے لگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، میں قسم دے کر آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھ پر کیا ہے دن اور رات میں، کیا 5 نمازیں مجھ پر فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، آپ پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو فرمایا کہ حل علی غیرہن، کہ فرمایا کہ کیا ان کے علاوہ مجھ پر کچھ اور بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا فرض یہی ہیں، ان کے علاوہ نفل ہے اگر تم ادا کر لو تو۔ پھر فرمایا کہ اور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان کے روزے ہیں۔ تو فرمایا کیا اس کے علاوہ اور بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا نفلی روزے ہیں، وہ آپ کے لیے ہیں، کریں تو آپ کی مرضی ہے۔ فرمایا اور کیا ہے؟ فرمایا زکوٰۃ دینا ہے جو سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا فرض تو یہی ہے لیکن نفلی صدقہ اگر تم دے دو تو وہ تمہاری مرضی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے یہ معاملہ ذکر کریں کہ ایسا معاملہ نہیں کہ تنگی والا معاملہ کہ لوگ بھاگ جائیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کا معاملہ پیدا کر رہے ہیں کہ کسی کو ایسا معاملہ نہ ہو، تنگی محسوس نہ ہو کہ وہ بھاگ جائے۔ آج ہم یعنی ہماری طبیعت پتہ نہیں کیوں ایسی ہو گئی ہے، ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے لیے آسانی ہو۔ ہمارے ہاتھ سے اگر کسی کے لیے آسانی ہوتی ہے تو ہم نہیں کرنا چاہتے، چھوڑو جی کون کرے، چلو جانے دو، ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا جو بندہ کسی تنگ دست آدمی پر، پریشان حال آدمی پر آسانی کرتا ہے، اللہ ایسے بندے کے لیے دنیا میں بھی آسانی پیدا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو بتائیں آج ہم کس موقع پر کھڑے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو ہم سے اوجھل ہے؟ کیا ہم جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ترغیب دی ہے، رہنمائی کی ہے کہ آسانیاں کرو، آسانیاں کرو، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے سورہ اعراف کے اندر، اسی طرح سورہ توبہ کے آخر کے اندر بھی، کہ فرمائے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمُ الْأَغْلَالَ، کہ فرمائے یہ لوگوں سے وہ تنگی و مشقت والی باتیں ہٹا دیتا ہے، وہ جو غل، جو بھاری پن تھا وہ اس رسول کے آنے کی وجہ سے وہ چیزیں ان کے لیے ختم ہو گئی، جس طرح پہلے لوگوں کے لیے تھا، اس امت کے لیے اتنی مشقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو صحیح، معراج کی رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنی آسانیاں چاہ رہے ہیں، 50 نمازیں فرض ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا رہے ہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس، 5 نمازیں کم ہو،
5 نمازیں کم ہو رہی ہیں، بار بار کم ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ اتنی مرتبہ بار بار جانا کس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشقت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے قیام کرتے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ خود فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا بڑا قیام کہ حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی بات نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ادا کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کے لیے مشقت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں تخفیف کراتے کراتے یہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلا، جس صحابی کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس بندے نے یہ کہا ہوا ہے کہ میں زندگی بھر رات کا قیام کروں گا، دن کا روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا صحابی کو، اور آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا تم نے یہ کہا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اپنے لیے آسانی پیدا کرو، اگر روزے رکھنے ہیں تو مہینے کے 3 دن کے روزے رکھو، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی، گویا کہ پورا مہینہ روزہ آپ نے رکھا۔ اگر 3 روزے رکھے تو ہر مہینے رکھے تو گویا کہ پورا سال ہی آپ روزے رکھتے رہے امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی فرمایا، فرمایا قرآن ختم کرنا ہے تو فرمایا کم از کم 7 دنوں کے اندر اس کو ختم کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی فرما رہے ہیں۔ وہ صحابی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں اور طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 دن رکھ لے، ہفتے میں 2 دن کے روزے رکھ لو، پیر اور جمعرات کا۔ کہا اللہ کے رسول میں اور طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کیا؟ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو گے، 1 دن چھوڑو گے، صوم داؤدی جس کو کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اس طرح، بس اس کے علاوہ آپ کی آگے اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں بڑھاپے میں آ کر جب اعضاء کمزور پڑ گئے، انسان کی طاقت کمزور پڑ گئی، تو کہنے لگا کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مان لیتا جو آپ مجھے فرما رہے تھے کہ آسانی کر لو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے خود فرمایا کہ ان لجسدک علیک حق، فرمایا کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، سبحان اللہ، تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، سب کو اس کے حقوق ادا کرو، لوگوں کے لیے مشقت اور تنگیاں مت پیدا کرو۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو آج ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ سیرت کے پہلوں کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص آج ہم نے یہ بات کہی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، لوگوں کے لیے تنگیاں اور مشقتیں نہیں۔ اگر میرے ہاتھ سے، اگر میری زبان سے کسی مسلمان کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو سکتی ہے تو میرا کیا جاتا ہے، بلکہ میرے لیے تو دنیا بھی آسان اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے اگر میں لوگوں کے لیے آسانی کر لوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔